فا کا مطلب فوراً، سیکنڈ کا وقت بھی نہ ہو، مائکرو سیکنڈ کا وقت بھی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے آج کی رات جنہوں نے بارگاہ خدا میں استغاثہ کیا ہے فاستجاب لکم، تمہارے رب نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال میں قرآن نے اس جنگ بدر سے پہلے والی رات، میں بدر کا معرکہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے اپنے بہت سارے پیغام، میں تو آج رات جو بدر کی رات ہے اس کے لیے قرآن نے 2 آیتیں نازل کی، 9 اور 11 یا 12 آیت، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 11 سورہ انفال، بہت اہم آیت ہے۔ اب پہلی آیت کا جو ابھی میں نے خطبے میں بھی پڑھی، ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات یاد دلا دی۔ گزشتہ رات کو شب جمعہ تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ شب جمعہ جو ہے استجاب لک، فاستجاب لک کیا ہے، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ فا کو لیا، فا کا مطلب فوراً، سیکنڈ کا وقت بھی نہ ہو، مائکرو سیکنڈ کا وقت بھی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے آج کی رات جنہوں نے بارگاہ خدا میں استغاثہ کیا ہے فاستجاب لکم، تمہارے رب نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور اگلے دن صبح ہم نے دیکھا نتیجہ بدر کی لڑائی۔ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، محاورتاً کہہ رہا ہوں، گویا ہاتھی اور چونٹی کی لڑائی اور ہاتھی مارا گیا۔ کہاں مسلمان 313، ان میں سے بھی ایسے کہ صرف 2 گھوڑے ہیں، زیادہ تر پیدل ہے، کہاں 1000 کے وہ بڑے بڑے مشرکین مکہ جن کو دیکھ کر پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں، آج مکے نے اکباد قبض کی جمع ہے، قبض کے معنی جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، یعنی کریم آف دا مکہ تمہارے سامنے۔ آج ان کا خاتمہ کرنا، چنانچہ ابو جہل مارا گیا، ولید مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، سارے VIP۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مگر آج کی رات کی دعا کی طاقت ہے۔ آپ حضرات کی بھی حاجتیں، آپ کے بھی مسئلے ہیں، آپ کبھی کبھی دشمن کا خوف ہے، اور کبھی کیوں کہوں اس وقت تو پوری ملت، پورے مسلمان دشمن کا نشانہ بن رہا ہے۔ آج کی رات کی دعا کی اہمیت کو نظر انداز نہ کیجیے۔ شب قدر کی اہمیت اپنی جگہ، شب جمعہ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن آج کے لیے خاص قرآن نے کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ یہ رات وہ تھی کہ یہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے اور اللہ نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے فوراً بعد نتیجہ بھی سامنے رکھا۔ یہ جملے پہ توجہ دیجئے، ٹائم نہیں ہے، میرا موضوع بھی نہیں ہے دعا، ورنہ امام فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے تم دعا کرتے ہو اور اللہ دعا قبول کر لیتا، نتیجہ آنے میں 10 سال لگ جاتے۔ دعا قبول ہونا الگ چیز ہے، نتیجہ آنا الگ چیز ہے۔ امام نے تو جو مثال دی وہ میں بتاؤں گا تو آپ تو دعا کے حوالے سے مایوس ہو جائیں، میں مثال بھی نہیں دے رہا، لیکن صرف یہ عرض کر رہا ہوں آج کی رات کی دعا کو، ادھر دعا ادھر قبولیت، اگلی صبح کو نتیجہ۔ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے میدان احد میں رکھ دیے تھے اور سب مارے۔ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ مسلمانوں نے باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا اور عید منائی۔ مگر یہ تو آج کی رات کی دعا کی خصوصیت اور بتائی قرآن نے، قرآن اور تاریخ نے، کہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ پوری رات دعا مانگیں۔ جو میں نے کل کہا تھا نا، کبھی پوری رات کے اعمال سے وہ عمل بہتر ہے کہ آدھے گھنٹے عمل کر کے سو جائیں۔ آج کی رات چند لمحوں کی دعا، اچھا اس میں پیغمبر کی دعا بھی شامل ہے۔ پیغمبر نے الگ سے دعا مانگی، ہاتھ اٹھا کے کہا تھا خدا بندہ اس وقت ساری دنیا میں صرف یہ لوگ ہیں جو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر کل یہ مارے گئے تو تیرا کلمہ پڑھنے والا اس وقت تو کوئی دنیا میں نہیں رہے گا۔ لیکن یہ تو میں بدر کی تاریخ میں چلا گیا جو بہت اہم تو ہے، ٹائم نہیں۔ تو آج کی رات دعا، لیکن دعا کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ شب قدر کی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں پوری رات بیٹھ کے اعمال کریں۔ 10 منٹ نکال لیجئے، 5 منٹ نکال لیجئے، جیسے بدر والوں نے 10 یا 5 منٹ ہی دعا کی تھی۔ دل تو ان کا چاہ رہا تھا کہ اور دعائیں کرے، اللہ نے ان کو اور دعا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ جملہ یاد رکھیں، موقع ہی نہیں دیا۔ آج کی رات کی اس بارش اور پانی کے ذریعے ہم نے تمہیں چاہے وہ واجب غسل والی ہو چاہے وہ سنت غسل والی ہو، طہارت۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ اتنے پاک ہو جائیں، یہ خدا نے پہلا وعدہ کیا، اور پھر کہا ہوا یذہبا، جو شیطان گندگیاں پیدا کرتا ہے، شیطان کی کثافتیں، شیطان کی پلیدی، شیطان کی گندگی،
ایک ایک لفظ ایسا اس پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے کہ شیطان کی کیا کیا پلیتیاں، لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ جائیے یہ آج رات کا غسل، آج رات کی دعا، یہ قرآن بتا وَلْيَرْبِطَ، جو اس وقت پورے مسلمانوں پہ کیفیت گزر رہی. جو لوگ براہ راست یہودیت کے حملے کا نشانہ بن رہے ہیں، روزانہ لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں، روزانہ بمباری ہو رہی، لیکن جو وہاں نہیں بھی ہیں ان کا دل اتنا ہی پریشان ہوگا جتنا ان کا. اب قرآن کہتا ہے لِيَرْبَطَ عَلَيْكُمْ قُلُوبُكُمْ، اور اس بارش کے پانی اور دعا کے ذریعے ہم نے تمہارے دلوں کو طاقت عطا کی. دل کی طاقت بہت اہم چیز ہے. اگر میدان میں گئے بغیر ہی آپ کا دل مر جائے، آپ کے دل میں پشمردگی آ جائے، آپ ڈی مورلائز ہو جائیں، آپ کا حوصلہ پست ہو جائے، آدھی جنگ کا وہی حال ہے. مسلمانوں کی حالت تو یہی تھی نا جب پہنچے تھے، تھکے ہوئے ہیں، روزے کی کمزوری چل رہی ہے 12 دن کی، پانی کا وجود نہیں ہے، بہت ہی غلط قسم کا میدان جنگ ان کو ملا. دل میں تو خیال آتا ہے نا کہ یہ اس میں ہم کیا لڑیں گے، ہم تو ہاریں گے. کہانی اس بارش کے ذریعے ہم نے لِيَرْبَطَ قُلُوبُكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو طاقت دی ہے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، دل کی طاقت ہے انسان کے اندر کی طاقت. اور کہا پھر ہم نے تمہارے قدموں میں طاقت عطا کی ہے تاکہ تمہارے قدم میدان سے نہ ہٹنے پائیں. جسمانی طاقت بھی عطا کی ہے ہم نے، روحانی طاقت بھی تمہیں عطا کی ہے، طہارت بھی تمہیں عطا کی ہے، شیطان کی ساری نجاستیں بھی تم سے دور کی. آج رات کے غسل اور آج رات کی دعا سے پورے اسلام جتنے بھی غسل آئیں گے، آپ کسی غسل کے بارے میں قرآن کو یہ بیان نہیں سنیں گے. عجب، ایسا لگا کہ جیسے میں تمام واجبات میں اس کو سب سے بڑا بتا رہا ہوں. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ غسل نہیں ہے، خالی اصل چیز غسل نہیں. رات کی اہمیت اتنی ہے کہ اس رات کی دعا اور آپ کی اللہ کی طرف توجہ، جسمانی طاقت بھی اللہ عطا کرے گا، روحانی طاقت بھی اللہ عطا کرے گا، شیطان کو بھی آپ سے دور کرے گا، پاک و پاکیزہ بھی بنائے گا. پھر جنگ بدر کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اگلی سے پہر کو جنگ بدر ختم، پورا مکہ سمجھیے کہ ایک طرح سے ختم ہو چکا. تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے، صرف ایک وہ آدمی وہ بدر میں تھا ہی نہیں، ابو سفیان وہ بچ نکلا جو اگلے سال آیا. لیکن اس بدر کی اتنی مختصر جو میں نے گفتگو کی، اس کے ذریعے سے 2-3 میرے پرانے وعدے پورے ہوئے. اور ماہ رمضان کی چونکہ میری اس وقت کی کراچی کی آخری تقریر، انشاءاللہ اب شہادت کی راتیں میں کہیں اور بیٹھا ہوں گا، وہاں بیان کر رہا ہوں گا. تو یہ رمضان کا جو سب سے اہم اور بڑا مقصد ہے نا، یہ تو آج رات کی وجہ سے ہے، لیکن پورے وہ ہے دعا. روزہ ہے، لیکن روزے کی سب سے پہلی جو انسان کو پاداش ملتی ہے، انعام ملتا ہے، گفٹ ملتا ہے، وہ یہی ہے نا دعا قبول. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. کھجور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ پڑھیں اور انا انزلنا پڑھیں اور دعا مانگی. جیسے مکے کے بارے میں ایک جملہ ہے نا کہ جب کبھی بھی زمزم کا پانی پیجئے، ایک دعا اپنی زبان پر یا دماغ میں لا کے پانی پیجئے، وہ دعا قبول ہو. روزے کے افطار کے وقت کھجور حلق سے اتارنے سے پہلے ایک دعا کیجئے اور وہ دعا قبول ہو، کیونکہ رمضان نام ہے دعا. رمضان میں اہم ترین تحفہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے دعا. مگر دعا کی دو بہت اہم شرطیں جو اسی چھوٹی سی دعا میں ہیں. اللہم لک صمت، اے خدا یہ روزہ میں نے صرف تیرے لیے رکھا. روایتوں میں بھی ہے اور آپ نے پہلی رمضان سے علماء سے سنا ہو کہ تمام عبادتوں میں روزہ خالص ترین عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن رمضان کے روزے میں خاصیت، جب اللہ کہتا ہے نا ہر روزے کے افطار کے وقت، اے میرے ملائکہ دیکھو یہ وہ بندہ جو صرف میری خاطر بھوکا اور پیاسا رہا. ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ دنیا کو بتائے بغیر بھی روزہ توڑ سکتے ہیں. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ تو ایک تمہید تھی، یا کہیے گریز کا جملہ تھا پہلے موضوع کو آخری موضوع سے ملانے کے لیے. اخلاص، خلوص. عبادت وہی قبول ہے جو خلوص سے کی جائے. یہیں پر وہ جملہ پھر آتا، آدھے گھنٹے خلوص سے دعا مانگے کئی گنا افضل ہے 8 گھنٹے کی ان اعمال و دعاؤں سے جس میں خلوص نہ رہے. اور اللہم لک صمت، آخر میں کیا، وعلیک توکلت، اے اللہ میرا تیرا سارا بھروسہ تیرے اوپر. 2 دن پہلے میں نے بادشاہ کی انگلی کٹنے کا ایک واقعہ پڑھا تھا.
سرسری سا کہ لمبی چوڑی گفتگو کے بدلے میں چھوٹی سی کہانی سے پیغام پہنچ جائے۔ دعا کا اہم ترین دوسرا اصول ہے کہ بھروسہ اللہ پر، وسیلہ، سہارا، معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیاوی بات کر رہا ہوں۔ وہ آپ ضرور ڈھونڈیں، لیکن دل میں یہی خیال ہو کہ دینے والا، عطا کرنے والا اللہ ہے، شاید اس کے ذریعے۔ یہ دعا کی دو بہت اہم باتیں ہیں نا، اب آئیے اس کے حوالے سے۔